في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، مداخان مصطفیٰ نقیب جلسہ دستار حفظ میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت امام سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، کیونکہ وہ مدرسہ جس کی بنیاد حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس بستی میں رکھی تھی، جس کا نام حضرت ہی نے تجویز فرمایا تھا مدرسہ اشرف العلوم. الحمدللہ یہ ادارہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس مدرسے سے ایک دو نہیں 5 بچوں نے قرآن کو حفظ کیا، اور آج انہیں دستار بھی دی گئی، پگڑی بھی دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح معنوں میں حافظ قرآن بنائے، اور جس قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور ان سب کو نسیان سے پروردگار محفوظ فرمائے. مستقبل میں انہیں عالم ربانی بھی بنائے اور متقی اور پرہیزگار بنائے. مدرسین لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے ان بچوں کو اس لائق بنایا کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسین کو بھی بہت جزا عطا فرمائے. اور پھر اس مدرسے کے جو اراکین ہیں اور معاونین ہیں، یعنی دان کرنے والے ہیں، ان کو بھی مبارکباد کہ ان کی محنت اور ان کے دان سے آج یہ مدرسہ اس حال کو پہنچا کہ یہاں حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال آج میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، مگر نقیب جلسہ نے کچھ موڈ ایسا بنا دیا کہ آج مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا اتنا ذکر کر ڈالا کہ اب چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ وہ ہمارے لیے ایمان و عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا
مگر میرے قرابت داروں کی محبت، میرے قرابت داروں سے بھالوباسا۔ عزیزان گرامی، قرابت دار مطلب رشتہ دار، اور رشتہ دار ہوتا کون ہے؟ رشتہ بھالوباسا سے ہے۔ اگر بھالوباسا نہیں تو رشتہ ہوگا؟ بھالوباسا نہیں ہے تو باپ بھی اپنے بیٹے سے منہ پھیر لیتا ہے نا بھائی؟ تو بھالوباسا بڑی چیز ہے۔ آؤ دیکھو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، جو ہاشمی اور قریشی گھرانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہیں۔ آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وصال کر گئے تھے، اور آپ ابھی چند سال کے ہوئے کہ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جس گھر میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی، آپ کے دادا نے کفالت کی، دادا کا انتقال ہو گیا تو چاچا اور چاچی نے کفالت کی۔ یوں تو چاچا بہت سے تھے حضور کے، لیکن اس میں امتیازی شان جس چاچا کی ہے ان کا نام ہے جناب ابو طالب۔ کی نام ہے نا؟ اور عورتوں میں جس کو امتیازی شان حاصل ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ماں ہیں، جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ تو ایک چاچی وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے ہی حضور سے بھالوباسا رکھی، محبت رکھی، اور ایک چاچی اور ہے، اور ایک چاچا بھی اور ہے۔ رشتہ تو دونوں سے تھا، لیکن بھالوباسا نہیں رہی تو رشتہ باقی ہوا۔ اس چاچا کا نام تھا ابو لہب، جس نے سب سے پہلے حضور کی سے بھالوباسا کا اعلان کیا تھا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور نوکرانی نے آ کر، لونڈی نے آ کر کے خوشخبری دی کہ اے ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر بھتیجا آیا ہے، تو اتنا پرسن ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اپنی انگوٹھی کو اتارا اور لونڈی کو دے دیا، اور یہ کہا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ ذرا سوچو کہ وہ ابو لہب کہ جو حضور کی پیدائش پر اتنی خوشی منائے، 40 سال تک حضور سے کوئی اختلاف نہیں، 40 سال تک وہ ابو لہب حضور سے محبت کرتا تھا، بھالوباسا کرتا تھا، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلائے کلمت الحق کیا، جب ارشاد فرمایا فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، صرف یہی جملہ بولے تھے، ابھی اس کا اچارن کیا ہی تھا کہ سب سے پہلی مخالفت کرنے والی ذات کا نام ابو لہب ہے، جس نے 40 سال حضور سے بہت بھالوباسا کی تھی، لیکن جب رسول پاک نے اس کی باطل تہذیب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب لگائی تو وہ بفر گیا، وہ مخالف ہو گیا، وہ سوچنے لگا کہ جدی امی غلامی محمد امی اختیار کربو کعبہ کی چاوی আমার কাছে যত বুত के सामने যত টাকা পয়সা आता है সম্পূর্ণ আমার, যত ভোগ আসছে সম্পূর্ণ আমার। تو اب اس کے دل میں دنیا داری آ گئی، اب جو دنیا داری آ گئی تو اس نے رسول پاک کی مخالفت کی، حضور کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہی نہیں، اس کی بیوی تو اتنی بڑی دشمن بن گئی تھی چاچی، مگر دشمن ایسی بڑھ گئی کہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے پہاڑ پہ جاتی تھی، اور وہاں
کانٹے دار جھاڑی جو ہوتی تھی، جھاڑی بوجھتے ہو نا آپ لوگ، کانٹے دار جو گاچھ ہوتا اس کو کاٹ کر کے اور گٹھر بنا کر کے اسے سر پہ لے کے آتی تھی، اللہ کے رسول کے راستے میں اس کو بچھا دیتی تھی کہ رسول اللہ گزریں گے، یہ کانٹا چبھے گا تو یہ چبھے گا، تکلیف ہوگی تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ذرا سوچو، ایسی ہنسا تھی اس کے من میں، مگر میرے نبی نے نہ ان کے لیے کچھ برا کہا نہ ان کے لیے کچھ برا کہا، مگر نبی سے دشمنی رکھنے والا اللہ کے نزدیک محبوب تو ہو نہیں سکتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے رب قدیر نے سورہ لہب نازل فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب، وہ ابو لہب جو مصطفیٰ پہ برے خیال سے انگلیاں اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اور برباد ہو جائے اس کا ٹکا پیسہ، مال، اسباب جس پہ وہ اتراتا ہے، یعنی سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بنے، کون؟ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ دیکھو، ایک چاچی وہ ہے، ایک چاچا وہ ہے کہ جس نے حضور سے نفرت کی تو جہنم کا ایندھن بن گیا، لیکن آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو بھالواسا کی، محبت کی، مدینے تک گئی، اسلام لائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ کو ان سے اتنی بھالواسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انہیں کفن نہیں دیا جائے گا، ان کو میں اپنا کرتا دوں گا، وہ کفن بنے گا۔ ذرا سوچو، نبی کا کرتا، نبی کا کرتا کتنی برکت والا ہوتا ہے نا؟ اگر حضرت عائشہ حضور کا کمبل اوڑھ لیں، حضور کی چادر اوڑھ لیں تو نور کی برسات دیکھتی ہیں، تو جب چادر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے کرتے کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے کرتے کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی لنگی دی، اپنا تہبند دیا کہ یہ کفن ہوگا۔ اب جب غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں جنازہ لایا گیا، قبر تیار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو روکا اور قبر کا معائنہ کرنے کے لیے قبر میں اتر گئے، اور قبر میں اتر کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور کافی دیر تک لیٹے رہے۔ جب سکون ملا رسول پاک کو تو باہر آئے اور پھر مولا علی کی بیوی کو، مولا علی کی ماں کو، اپنی چاچی کو حضور نے دفن کیا۔ میں تمہیں بتانا چلوں کہ حضور کا قدم جہاں پڑ جاتا ہے وہ جگہ ہل نہیں ہوتی، حرم بن جاتا ہے۔ مکے سے مدینے چلے جائیں تو مدینہ بھی حرم بن جائے، تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت یہ ہے کہ نبی قدم رکھ دے تو حرم بنتا ہے، اور نبی اگر زمین پر پیٹھ لگا دے تو وہ جگہ عرش اعظم سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ خدا بجھتے چھنا، اس ماں کے بیٹے کا نام علی ہے، وہ فاطمہ بنت اسد گربوتی تھی۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ سن بین بندوں کو نہیں دے، سمے تو بہت ہو گیا ہے نا۔ تو گربھاوستھا میں ان کے من میں آیا کہ جب عورتیں گربھاوستھا میں ہوتی ہیں نا، جیسے جیسے بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اس کو بھے بہت لگتا ہے، ڈر بہت لگتا ہے نا۔ বাঁচবো কি বাঁচবো না, জীবিত থাকবো কি থাকবো না, আমি কেন আমি মরে যাবো কি জীবিত থাকবো, طرح طرح کے من میں خیال آتے ہیں, ہے نا. تمہاری بھاشا ہم صحیح سے نہیں بول پا رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی خیال آیا, تو کہا چلو چل کر کے کعبے کا طواف کر لیتے ہیں. اور جانتے ہو وہاں کی تہذیب کیا تھی؟ وہاں کا کلچر اتنا خراب ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کوئی نہ تو رہنما تھا, نہ رہبر تھا, نہ امام تھا, نہ کوئی نبی تھا, نہ کوئی رسول تھا. وہ اپنی منمانی کر رہے تھے.
کعبہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ انسان بتوں کو نہ پوجے، ایک خدا کی بندگی کرے، لیکن وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی خواہش کے بت رکھ دیے تھے۔ سب قبیلے والوں نے ایٹا امر خدا، ایٹا امر خدا، ایٹا امر خدا، سب نے اپنا اپنا خدا کھڑا کر دیا تھا وہاں۔ اور وہاں کیا معاملہ تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ امی ایٹا بھول کرلم، ایٹا گناہ کرلم، تو معافی کا کیا طریقہ تھا؟ معافی کا طریقہ یہ تھا کہ کعبے کے پاس آؤ اور اپنا کپڑا اتار دو، عورت ہے تو مرد ہے تو ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرو۔ تو جب ایسے لوگ آ کر کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تالیاں بجاتے تھے، بھپتیاں کستے تھے۔ تو جب اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ امر کھوتی معاف ہو لو۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو لات منات عزا سب بیٹھے ہوئے یہاں، انہوں نے ہم ذلیل ہو گئے، تو اب جب سماج میں ہم ذلیل ہو گئے تو ہماری کھوتی معاف ہو گئی۔ یہ تہذیب تھی، یہ کلچر تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور آپ طواف کعبہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک درد سے ہو گیا، لیبر پین شروع ہو گیا۔ عنقریب تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے، لیکن رحمت خدا بندی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ علی کہ جو ولی ہے وہ پیدا ہو، اس کی ماں ذلیل ہو، تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ حکم ربی کے تحت فرشتے آئے، انہوں نے آ کر نور کے گھیرے میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو جگہ دے دی، گھیر لیا۔ کعبے نے دیکھا کہ فرشتے یہ سیوا کر رہے ہیں، تو اس کعبے نے بھی کہا ہے فرشتوں انہیں گھیرے میں لے کر کے اور دروازے کعبہ تک آنے میں ہو سکتا ہے کہ ولادت ہو جائے، تو چنتا مت کرو، میں بھی ان کی سیوا میں ہوں۔ کعبے کی دیوار بھی پھٹ گئی۔ اب جو کعبے کی دیوار پھٹ گئی تو راستہ مل گیا کعبے میں جانے کا۔ فرشتے انہیں لے کر کعبے میں گئے، علی پیدا ہو گئے۔ اب حضرت علی پیدا کہاں ہوئے تو کعبے میں تھے، لیکن بتوں کے جھرمٹ میں ہر طرف مورتی 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 مورتی، وہیں علی پیدا ہوئے۔ اب جب علی وہاں پیدا ہوئے، خبر پورے مکے میں پھیل گئی کہ فاطمہ بنت اسد کو بیٹا ہوا ہے، اور وہ بھی کعبے میں ہوا ہے۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے۔ اب زچے بچے کو لے کے گھر گئے۔ اب سب عورتیں ان کو اٹھاتی ہیں، گود میں لیتی ہیں، اور ان کی یہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولتا زور سے بولنا، کیا بولتے ہیں؟ پپنی؟ کیا پھپنی؟ اچھا، بہت دیسی زبان بتا رہے ہو تم لوگ۔ پلک نہیں بولتے، پلک پلک کیا بولتے ہیں؟ پلک نہیں بولتے، کچھ اور بولتے ہیں۔ اب یہ جو ہے عورتیں اٹھاتی تو نہیں اٹھتی، مرد اٹھاتے تو بھی نہیں اٹھتی، حتیٰ کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بچہ تو پیدا ہوا ہے مگر اندھا ہے، سور ہے۔ جناب ابو طالب بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ کھولے بیٹا، آنکھ کھولے بیٹا، لیکن حضرت علی نے آنکھ نہ کھولی۔ یہاں تک کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے چاچا سے کہا مبارک مبارک کے چاچا۔ تو کہا کیا مبارک بات دیتے ہو، پیدا تو ہوا ہے مگر سور ہے، اندھا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دیجئے۔ گود میں لے لیا، جیسے ہی گود میں لیا پلک اٹھانے کی ضرورت نہیں، علی نے خود اپنی آنکھیں کھول دی، زیارت رسول کر لیا۔ آج لوگ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا سوچو کہ علی تو ابھی بچے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ میں کن کی گود میں جا رہا ہوں۔ اب جب رحمت عالم کی گود میں آ گئے تو علی نے جان لیا کہ مجھے جہاں آنا تھا میں وہاں پہنچ چکا ہوں، جن کا مجھے
عزیزان گرامی خیال کیجئے، ایک بچھڑ کے علی ہوئے، آپ کے چہرے پر اتنا روب تھا کہ آپ کو لوگ حیدر کہتے تھے، آپ کی ماں ان کو حیدر کہتی تھی، پورے مکے میں حیدر کے نام سے مشہور تھے۔ پھاڑ کھانے والا شیر، کون سا شیر؟ بھیانک پھاڑ کھانے والا شیر، دبلے پتلے سے مگر چہرے پہ بہت روب تھا۔ بس اتنا بتا دوں، تم نے اشرف الاولیاء کو دیکھا؟ کتنے لوگوں نے دیکھا اشرف الاولیاء کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو؟ حضور اشرف الاولیاء کو کس کس نے دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ دیکھا ہے نا؟ کم لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ تو پیر صاحب کا چہرہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیسا لگتا تھا؟ بھائی لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ ارے بولو بھائی، بھائی لگتا تھا نا؟ تو ذرا سوچو کہ علی کا خون صدیوں بعد اگر مجتبیٰ اشرف میں دکھے تو شیر جیسا چہرہ دیکھے۔ بنگال کا لوگ یہی بولتا تھا، کیا بولتا تھا؟ باغ آ گیا، باغ آ گیا، باغ باغ آشلو۔ تو جب اشرف الاولیاء کے چہرے کا یہ عالم تھا تو سید الانبیاء سید الاولیاء حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی خیال کیجئے، ایک بچھڑ کے ہوئے، ایک بچھڑ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو ماں کے پاس رہتا ہے نا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا چاچی سے کہا کہ چاچا چاچی علی کو مجھے دے دیئے، امی انر پالن پوشن کرو۔ تو دونوں چاچا چاچی خوش ہو گئے، کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اب ذرا سوچو کہ 1 سال کے علی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ اب جو رسول کی تربیت میں آیا ہوگا اس علی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے علم و حکمت کا عالم کیا ہوگا؟ برادران اسلام، غرض کے حضرت مولا علی مشکل کشا رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگے، 1 سال سے 2 سال، 2 سال سے 4 سال، 4 سال سے 6 سال، حتیٰ کہ ہو گیا 8 سال۔ جب 8 سال یا 9 سال کے آپ ہوئے تو اس وقت حضور نے اعلائے کلمت الحق کیا۔ آپ کہاں گئے؟ جبل نور پہ گئے۔ آپ پہ جب وحی نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، تو لوٹ کر تشریف لاتے ہیں آپ نے گھر میں دعوت دی کس کو؟ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے دعوت پیش کی، کسے؟ علی المرتضیٰ کو۔ خدیجہ الکبریٰ نے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن علی تو وہ ہیں جو ولی ہیں، اور جو ولی ہوتا ہے وہ بھی دور کی نظر رکھتا ہے۔ تو حضرت علی یوں تو مصطفیٰ پر قربان ہو چکے تھے، لیکن آپ نے کہا ٹھہریے، এখনই আমি ইসলাম কবুল করব না, আমি পরে করব। تو حضور ناراض نہیں ہوئے، کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو ذمہ داری دیتا ہوں، تمام قریش کے عمرہ کو اپنے گھر جمع کرو۔ تو سارے قریش کے عمرہ کو جمع کیا گیا، سارے امیر سردار جمع ہو گئے۔ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی گود میں بی بی فاطمہ تھی۔ تمہارے لیے میں بڑا سرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بی بی فاطمہ گود میں تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بڑے دبلے پتلے سے، بہت دبلے۔ شیر کو دیکھا ہے؟ شیر موٹا ہوتا ہے، شیر موٹا ہوتا ہے، شیر موٹا ہوتا ہے، تو دبلے پتلے سے، لیکن چہرے پہ روب بہت تھا۔ انگلیاں پکڑے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ میں آئے۔ اب عرب کا ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہاں بیٹی جو پیدا ہو جائے نا تو لوگ اس سمجھتے تھے ناک کٹ گئی۔
اب کسی کے سامنے مجھ کو جھکنا پڑے گا، جو میرا سمبندھی بنے گا اس کے سامنے مجھے جھکنا پڑے گا۔ تو انسان اتنا درندہ ہو گیا تھا کہ بچی پیدا ہوئی کسی کو بتاتا نہیں تھا، رات ہی میں بچی اٹھا کے لے جاتا، قبرستان میں گڈھا کھود کر کے گاڑ دیتا تھا۔ یہ تھا عرب کی تہذیب، بچیاں دکھائی نہیں جاتی تھی۔ اور اللہ کے رسول بیٹی فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے محفل میں چلے آئے، تو کوئی ادھر کیوں نہیں مار رہا ہے، کوئی ادھر کیوں نہیں مار رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے، دیکھو یہ محمد کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس اشارے کو بچے علی نے دیکھا کہ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، برداشت نہ کر سکے علی، اور ان تمام عمرہ، مکے کے عمرہ کے درمیان وہ پہلی ذات ہے علی کی کہ جنہوں نے چھپ کر اسلام قبول نہیں کیا، گھر میں اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ تمام کفاران عرب کے سامنے آپ نے ببانگ دہل یہ کہا کہ تم جن کا انکار کرتے ہو میں ان کی شہادت دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو علی وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات کا نام علی، اور ایسی ذات کا نام ہے کہ جس نے چھپ کر اسلام نہیں قبول کیا۔ صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا مگر چھپ کے کیا، مگر علی نے اسلام قبول کیا تو چھپ کر نہیں کیا، کھل کر کیا۔ قدر بچے دو لوگ مکے میں ایسے تھے جنہوں نے، تین لوگ جنہوں نے اسلام کو چھپ کر قبول نہیں کیا، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک آپ کے چچا حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ، کہ جس وقت ظالموں نے، کافروں نے حضور کی گردن میں پھندا لگایا، اب پھندا لگا کے کسنا شروع کر دیا، رسی کو لگا کر کے اب ٹائٹ کرنا شروع کر دیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے جو یہ منظر دیکھا تو آپ نے ان کفار و مشرکین کے سامنے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور اعلان کیا کہ ظالموں آؤ مجھ سے مقابلہ کے لیے، میں نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا، پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسری ذات ہے حضرت عمر بن خطاب کی، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا مگر چھپ کر نہیں کیا، اور جب اسلام قبول کر لیا اپنے تو پہلے نماز چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق نے کہا اب چھپ کر نہیں نماز پڑھی جائے گی، اب خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں تمہیں بتاتا چلوں کہ جب کفاران عرب نے بھپتیاں کسی تو میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تو بزۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم انہیں ایسا ویسا مت جانو، پتہ کیا چلا کہ نبی نور ہے، نبی کا جگر نور ہے، جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا ساتھ ساتھ رہتے رہے، مکے کی صحبتیں برداشت کی، شیب ابی طالب میں رہے، حضور جہاں رہے علی ساتھ رہے، حضور جہاں رہے علی ساتھ رہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب اللہ کے حکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرمانے والے ہوئے تو اس وقت مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مرد کے نام پہ صرف 3 افراد تھے مسلمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہی 3 لوگ مرد تھے۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمان صحابہ تھے حضور کے حکم سے سب پلائن کر گئے تھے، سب جو ہے ہجرت کر گئے تھے، کوئی حبشہ چلا گیا تو کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، حتیٰ کہ حضور کے داماد حضرت عثمان غنی کو بھی حضور نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہجرت کے آمادہ کر دیا تھا، وہ بھی چلے گئے تھے۔ مکے والوں نے جو یہ جانا کہ اب ان کا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا ہے تو کہا چلو اب رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں۔ تو تیر لیا، تبر لیا، بھالے لیے، برچیاں لی، ہتھیار سے مسلح ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، علی کو بلایا، علی ایک ناشو۔ اب جب علی قریب آ گئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو دشمن تلواریں سوتے ہوئے ہیں ان کی کچھ امانت میرے پاس ہے، یہ امانت تم لے لو اور اسے تقسیم کر کے میرے پاس آ جانا۔ علی کو چاہیے تھا کہ وہ احتجاج کرتے کہ یا رسول اللہ ایسے ماحول میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کل تک میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آج میں آپ کے آگے آگے چلوں گا، لیکن علی نے ایسا نہ کیا کیونکہ حکم رسول تھا کہ امانت تقسیم کر کے میرے پاس آ جانا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ آج تم اپنے بستر پہ نہیں سو گے، میرے بستر پہ سو گے اور میری چادر کو اوڑھ کر کے سو گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور نے اس لیے لٹا دیا تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، نبی دھوکہ دیں گے؟ بولو، نبی دھوکہ دیں گے؟ نہیں۔ تو نبی نے علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا؟ اس لیے کیونکہ فاطمہ نور ہیں اور علی خاکی ہیں۔ علی جب آئے تھے تو رسول اللہ نے صرف علی کو نہیں دیکھا تھا، علی کی تقدیر جلی کو بھی دیکھا تھا۔ اب جو آپ کی تقدیر جلی کو دیکھا تو وہاں اللہ نے علی کا رشتہ فاطمہ سے رکھا۔ اب فاطمہ تو نوری ہو چکی ہیں، علی خاکی ہیں۔ اب اگر خاکی کا رشتہ نوری سے ہوتا تو سارا سماج تانا دیتا کہ دیکھو جنس کا رشتہ جنس سے نہیں کیا، رسول اللہ نے تو میرے رسول کو اللہ نے بااختیار بنایا ہے، بلکہ اپنی ملک کا قبضہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں عطا فرما دیا ہے۔ اپنے خزانے کی چابی مصطفیٰ جان رحمت کو دے دی ہے رب العالمین نے۔ اختیار ایسا کہ رسول کائنات نے علی سے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میری چادر کو اوڑھ لو تاکہ تم اوپر سے بھی نور والے ہو جاؤ، نیچے سے بھی نور والے ہو جاؤ، دائیں سے بھی نور والے ہو جاؤ، بائیں سے بھی نور والے ہو جاؤ، تاکہ جب تم کل مدینے آنا تو میری بیٹی فاطمہ سے جب تمہارا رشتہ ہو تو اس سے ایسی ویسی اولاد نہیں پیدا ہو، بلکہ نورین پیدا ہو، نیرین پیدا ہو، طیبین پیدا ہو، طاہرین پیدا ہو۔ اشرف الاولیاء فیضان حضور اشرف الاولیاء حضور تاج الاولیاء۔ عزیزان گرامی خیال کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینے کے جو عیسائی تھے وہ حضور سے مباہلے کے لیے آ گئے۔ تو جب حضور سے مباہلے کے لیے آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کل تم بھی اپنے بیٹوں کو لانا ہم بھی لائیں گے، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لانا ہم بھی لائیں گے، ٹھیک ہے، تم بھی اپنے گھر والوں کو لانا ہم بھی لے کے آئیں گے، مقابلہ ہو جائے گا۔ دیکھو ادھر کیا اچھل کود ہے بھائی۔ سنو اب زیادہ دیر نہیں، بس سیس کر دیں گے۔ تو عیسائیوں نے پلاننگ کیا کی تھی کہ اپنے سماج کی جتنے سندر سندر لوگ تھے ان کو پہاڑ کی اوٹ میں چھپا کے رکھا تھا کہ جب رسول اللہ آئیں گے تو ایک سندر اٹھے گا، اپنا چہرہ دکھائے گا، ابھی وہ پوری طرح سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے، دوسرا سندر کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسرا سندر کھڑا ہوگا، پھر چوتھا سندر کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پلاننگ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسے لے کے آئے؟ خود آئے، علی کو لے کر آئے، فاطمہ زہرا کو لے کے آئے اور حسن و حسین کو لے کے آئے۔ انہی کو پنجتن کہتے ہیں، قدر بجھتے چھے نا، انہی کو پنجتن کہتے ہیں، لے کر کے آئے۔ اب جو لے کر کے آئے تو پادری نے جیسے ہی دیکھا تو جب پادری نے دیکھا تو کہا دیکھو آج ان کا سامنا مت کرنا،
کیونکہ آج اگر تم ان کا سامنا کر لو گے تو پھر صبح قیامت تک دنیا میں عیسائی دھرم رہے گا نہیں، عیسائی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ وہ علی ہیں کہ جن کی ہیبت کا اثر عیسائیوں پہ ہے۔ علی کے مقام و مرتبے کو میں بتاتا چلوں، بدر میں کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے سرما کے سر قلم ہو جائیں۔ آؤ احد کی بات بتا دوں تھوڑی سی، کیونکہ اس سمے بہت کم رہ گیا، زیادہ کوتاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو احد میں احد جنگ ہوئی تھی نا، جنگ احد معلوم ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پہاڑ پہ بٹھال دیا تھا کہ دیکھو تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں تو بھی بیٹھے رہنا، یہ جگہ چھوڑنا نہیں۔ تیر انداز بٹھال دیا۔ جنگ بڑی گھمسان کی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ کفار جو ہیں اپنی پوٹلی کھول کھول کر کے، یہ اس زمانے میں جنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جب ہارنے لگو تو کمر میں ستو بندھا رہتا۔ ستو بوجھتے ہو نا، گرمی میں کھاتے ہیں اس کو، تو ستو کی پوٹلی باندھ باندھ کے آئے تھے، تو وہ اس کو گرانے لگے تاکہ ہمارا جو مد مقابل اس کا دھیان بڑھ جائے، ہماری جان بچ جائے۔ تو انہوں نے نہیں کیا، کمر میں سے پوٹلی کھول کھول کے گرانا شروع کر دیا۔ اب ادھر صحابہ اور مجاہدین نے یہ سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، بڑا زبردست ہلا بولا۔ اس کے بعد جب پوٹلی پہ نظر پڑی تو سب وہی ستو کی پوٹلی اٹھانے کے لیے اس طرف چلے گئے مال غنیمت میں۔ ادھر پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے تیر انداز، انہوں نے سمجھا کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، چلو ہم بھی مال غنیمت حاصل کر لیں۔ وہ بھی اتر گئے۔ اب جو اترے تو اسی پہاڑ کے پیچھے سے ابو سفیان، خالد بن ولید اور بھی نہ جانے کتنے کفار مشرکین کا ایک لشکر جو ہے اسی طرف سے آیا اور پیچھے سے مسلمانوں پہ اٹیک کر دیا۔ یہ تو پوٹلی بٹور رہے تھے، کہاں ہتھیار اور کہاں تیر اور کہاں تبر، پوٹلی، اور ادھر پیچھے سے قتل عام ہونے لگا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پہنے ہوئے تھے اس کی جو کڑی تھی وہ آپ کے رخسار مبارک پہ دھس گئی تھی، ایسا دھس گئی تھی کہ اس کو نکالنا محال تھا۔ کتا بجھ رہے ہو نا؟ رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ دو پہاڑ نے آپ کو آپس میں ایسے لا کر کے، دو پہاڑ قریب ہو گیا، اور میں نے اس مقام کو دیکھا ہے جہاں حضور جا کے ٹھہرے تھے، دونوں جگہوں پہ اس پہاڑ کے دونوں حصے پہ دیکھو، بیچ میں تو شگاف ہے، ادھر کندھے کا نشان، ادھر کندھے کا نشان، سر کا نشان، سر کا، اتنا قریب پہاڑ آ گیا، اس نے آ کر کے حضور کو چھپا لیا تھا۔ کوتا بجھ رہے ہو نا؟ میں وہاں تک گیا ہوں الحمدللہ، اس پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، وہاں بھی گیا، وہاں سعودیوں نے اس کو پلاسٹر کر دیا ہے، پلاسٹر آف پیرس ہوتا ہے نا، اسی سے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن نشان تو باقی ہے نا۔ عزیزان گرامی، بہر کیف شور یہ ہو گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہوا، پھر بھی میں نے لاشیں کو پلٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب مجھے حضور نہیں ملے تو میرا یقین اور کامل ہو گیا کہ حضور شہید نہیں ہوئے، حضور کو کوئی موذی شہیدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالفقار آبدار کو نکالا جو رسول اللہ نے دی تھی، نبی کا دیا ہوا تحفہ تلوار تھی، وہی شمشیر تھی، اس کو میان سے نکالا اور پھر تنہا ان کافروں پر میں ٹوٹ پڑا۔ اب جب ان کفار مشرکین کے میں سر قلم کر رہا تھا تو جانتے ہو حضرت علی ابھی یہ عمل کر ہی رہے تھے کہ مکین سدرہ حضرت جبریل ابھی علیہ تحیت و ثنا اتر کر محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے علی جیسا جواب نہیں دیکھا، اور تلواروں میں ذوالفقار
سال جیسی تلوار نہیں دیکھی، لا فتح الا علی لا سیف الا علی۔ اسی موقع پر نعت علی کا نزول ہوا جسے صوفیہ پڑھتے ہیں، نعت علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ قدر نہ پوچھتے ہیں نا، علی کا بڑا مرتبہ ہے، علی کا بڑا مقام ہے۔ علی کا مرتبہ و مقام میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ حضور کریم جب حضور حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے اور غدیر خم پہ جمع تھے صحابہ حجاج کرام حضور کے ساتھ، کسی صحابی سے حضرت علی کی نوک جھوک ہو گئی۔ ہوتا ہے نا، ساتھی لوگ ہوتے ہیں تو کچھ نوک جھوک ہو گئی۔ صحابی شکایت لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں آئے۔ غور سے سنیے گا میرے بھائی، صحابی جو تھے وہ علی کی شکایت لے کر کہاں آئے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، علی نے ایسا کہا، علی نے ایسا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلال کی کیفیت میں آ گئے کہ ممبر پہ، ممبر تو وہاں ہوتا نہیں تھا، تو اونٹ کا جو ہودج ہوتا تھا، جو اونٹ پہ بیٹھنے کا جو ہوتا تھا سیٹ، اسی کو آپ نے ممبر بنایا، اور ممبر بنا کر کے آپ نے اعلان کیا کہ جو آگے بڑھ چکے ہیں انہیں واپس بلا لو، جو پیچھے آ رہے ہیں انہیں جلدی آنے کے لیے کہو۔ تو جانتے ہو 1.25 لاکھ حجاج کرام وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ جو ادھر ادھر جا رہے تھے سب کو حضور نے بلا لیا۔ اب بلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطبہ مرحمت فرمایا، اور اسی خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یہ کشتی نوح کے مانند ہے نا، اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب، اور جس نے اس سے انحراف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا لیا۔ علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا مولا اس کے علی مولا، جس کا مایا مولا جس کا مایا مولا اس کے علی مولا۔ جی وہ علی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے سورج کو پلٹا دیا، اور علی بھی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بچپن میں نماز فرض دے دی، جس وقت کسی امت کے فرد کو نماز فرض نہیں۔ نماز کی فرضیت ہمارے تمہارے اوپر کب ہوئی؟ جب ہم 12 بچر کے ہوئے۔ ہمارے دادا پردادا کے اوپر بھی یہی ہوئی، لیکن واحد ذات ہے حضرت علی کی کہ جن پہ نماز کی فرضیت 9 سال میں ہو گئی۔ قدر بجھتے ہیں نا، 9 سال میں نماز کی فرضیت ہوگی۔ سوچو نماز کی لذت سے کتنا آشنا ہوں گے۔ لیکن آج جس نماز کی حفاظت کا اللہ حکم دے رہا ہے، وہ نمازیں عصر قضا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیارت رسول کر رہے ہیں، دیدار رسول کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آغوش میں آرام کر رہے ہیں۔ علی ہیں کہ بس چہرے مصطفیٰ کو تک رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علی کے لیے تو یہی معراج ہے، علی کے لیے یہی معراج ہے۔ مصطفیٰ گئے لامکان، تو مصطفیٰ کی معراج لامکان میں رب کو دیکھا، تو جب رب کو دیکھا تو ما زاغ البصر وما طغى، وہ کیفیت رسول اللہ کی وہاں تھی، لیکن یہاں علی المرتضیٰ کی بھی وہی کیفیت ہے کہ پلک جھپکا نہیں رہے ہیں، دیدار رسول سے
کعبے کے کعبے کا دیدار کر رہے ہیں، اور نیت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے لیے تیاری کیا تو صحابہ سے فرمایا، انصار مہاجرین سے، کہ اپنا اپنا مال لا کے جمع کرو، ٹکا پیسہ دو، دان کرو، ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی تم لوگوں نے کیا نا۔ تو صحابہ بڑے جوش میں تھے، جن سے جو بن پڑا زیادہ سے زیادہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر سے کوئی آگے بڑھ نہیں پاتا تھا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اب تو صدیق اکبر کے پاس کچھ اچھے نہیں، ہمارے پاس کاروبار تو بہت اچھا ہے، چلو آج اپنے کاروبار کا آدھا مال جو ہے وہ بیت المال میں لے جا کے ہم ڈال دیں گے، تاکہ ہم ابو بکر سے سبقت لے جائیں۔ مال لا کے ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر سوچ رہے ہیں کہ میں کیا پیش کروں، میں کیا پیش کروں۔ اچانک دل نے کہا جو کچھ بھی ہے سب پیش کر دو۔ جو کچھ تھا اس کو ایک پوٹلی میں باندھا اور چپ چاپ لے کے آئے، اسی بیت المال میں چھپا دیا۔ تو جب بیت المال میں چھپا دیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی تو ابو بکر تم نے اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ دیکھو عقیدہ اہل سنت یہی ہے، عقیدہ اہل سنت یہی ہے مسلمانوں، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے گھر کیا چھوڑا؟ تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے گھر اللہ اس کے رسول کو چھوڑا۔ ذرا خیال کرو، نبی سے ہم کلام ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جو جہاں چاہیں وہاں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ حضور حاضر بھی ہیں، حضور ناظر بھی ہیں۔ ابھی حضور یہ فرمائی رہے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جتنا مال ہے ان تمام مالوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو مال پسند ہے وہ ابو بکر کا مال پسند ہے۔ میرے نبی نے چھپے ہوئے اس مال کو چھڑی سے ڈھونڈا اور چھڑی سے مال کو قریت کر کے اس گٹھری کو اپنی چھڑی میں لگایا اور اٹھا کے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، یہ وہ مال ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ مال ہے۔ ان تمام مالوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے مال کو کیا۔ عزیزان گرامی، تو ان لوگوں نے تو دے دیا تھا۔ ایک علی تھے کہ جن کے پاس ٹکا نہیں، پیسہ نہیں، کیا دیں؟ کچھ نہیں۔ اگر مزدوری نہ کرے تو گھر میں آگ نہیں جلے، ٹھیک ہے؟ جس دن مزدوری نہیں کرتے اس دن فاقہ ہوتا ہے گھر میں۔ علی ایسے تھے۔ اب وہ کیا پیش کرتے؟ مگر آج جب یہ صورت میں دیکھا رسول پاک کو تو دل میں خیال آیا کہ سب نے تو مال پیش کیا ہے، میں نبی کی نیاز میں نماز کو پیش کروں گا۔ امین نماز جی دی وہ نماز دی وہ جائے لیکن زیارت رسول سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، علی کاننے لگے۔ علی کے کاننے کا اثر یہ ہوا کہ آنسو حضور کے گال پہ پڑنے لگے۔ نبی نے آنکھ کھولی تو دیکھا علی کان رہے ہیں، ادھر دیکھا تو سورج بھی کان رہا ہے، یہاں بھی لالیما وہاں بھی لالیما۔ میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ بھی تو آرزو لگائے ہوئے تھا کہ یوں تو میں 12 گھنٹے کے بعد نکلوں گا تب زیارت رسول ہوگی۔ تمنا کر رہا تھا کاش کے زیارت رسول کچھ دیر اور کر لیتا تو اللہ کے رسول ادھر اس پر بھی مہربان ہیں، ادھر اس پر بھی مہربان ہے۔ اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر اس مقام پہ آ گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضور نے یہ ڈوبا ہوا سورج کیوں پلٹا دیا جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضور فرما چکے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت علی کو اپنا آئیڈیل بنا کر نماز کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ ہم نے نماز کو نیاز میں پیش کر دیا ہے۔ امی معرفتی اچھی، امی معرفتی اچھی، امی گردن جھکاچی اور عبادت ہو جاتی ہے۔ ایسے نادان لوگ بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جو نماز جب رسول اللہ پہ معاف نہیں تو تم پہ کہاں سے معاف ہو جائے گی؟ بہت سے اتنے جھوٹے اور مکار ہیں، کہتے ہیں کہ میری نماز مدینے میں ہوتی ہے، مکے میں ہوتی ہے۔ اب ان کو سمجھاؤ کہ یہاں میں اور وہاں میں فرق ہے کہ نہیں؟
جب یہاں فجر کا وقت ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، تو تمہاری فجر کیسے ہو جائے گی؟ جب وہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے تو یہاں عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تو تمہاری تو ظہر گول ہو جائے گی۔ بچے سننا، کیوں ایسا جھوٹ بول کے اپنے کو خوش کر رہے ہو، ہے نا؟ نہیں، یہ مکر، یہ فریب چلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اولین پرسش نماز ہے، سب سے پہلے نماز کے تعلق سے اللہ پوچھے گا، اب وہ چاہے پیر صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے ایک عام آدمی ہو، جو مومن ہے اللہ سب سے پہلے اس سے نماز کے تعلق سے پوچھے گا۔ پتہ بوجھ گئے نا؟ تو سنو، علی والے ہو تو ہم علی والے ہیں، علی سے بڑا معرفتی کون کوئی ہوگا؟ علی تو امام العرفاء ہیں، تو علی تو امام العرفاء ہیں، ان سے بڑا معرفت والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا معرفت والا کون ہوگا؟ انہیں معرفت کہاں ملتی ہے؟ تم گردن جھکاتے ہو تمہیں ملتی ہے، علی سجدے میں جاتے ہیں تو معرفت حاصل ہوتی ہے نا؟ علی کا سجدہ ایسا کہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ علی اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کہا سنو، میں سجدہ لمبا اس لیے کرتا ہوں کہ اسی نیت کو لے کے جاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے رب کو دیکھ نہیں لوں گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ যখন আমি রব্বুল আলামিনের দিদার করবে তারপরে আমি সাজদা সে সর উঠাবো, যদি দিদার হবে না তো আমি সাজদে মে থাকবো। বুঝ গया کہ نہیں বুঝ گیا؟ تو علی کو معرفت کہاں ملتی ہے؟ بولو، ارے بولو نا بھائی، علی کی معرفت کہاں ہے؟ فاطمہ کی معرفت کہاں ہے؟ بیوی فاطمہ وہ سجدہ کرتی ہیں کہ جیسے ہی سجدے میں جاتی ہیں دیدار الہی کر لیتی ہیں۔ اب جو دیدار الہی کرتی ہیں تو انہیں دوسرے سجدے کی خبر ہی نہیں ہوتی، صبح ہو جاتی ہے۔ اب جو صبح ہوتی ہے تو فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تو نے رات کو کتنا چھوٹا بنایا کہ تیری بانی فاطمہ ایک سجدہ بھی پورا نہ کر سکتی۔ یہ معرفت ہے۔ اور آج کل کی معرفت آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ٹائم گزار رہا ہے، کہتا ہمیں معرفت ہی اچھی۔ نادان بڑے گرز پڑیں گے قبر سے لے کے حشر تک، دنیا میں بھی اللہ ذلیل ہی رکھے گا، عزت نہیں دے گا۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہانے مت تلاش کرو۔ یہ بہانے تم کس کے لیے تلاش کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت و بندگی کرنے کے لیے، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا فرمایا، جو مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا۔ بولو، علی کا بیٹا حسین کربلا کی دھرتی پہ جاتا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ بولو، علی بھی گردن حسین بھی گردن جھکا کے نماز پڑھ لیتے، پڑھا انہوں نے؟ بولیے، نماز انہوں نے کیسے پڑھا؟ ایسے آنکھ بند کر کے ہو گئی نماز؟ نہیں، انہوں نے دنیا کو سبق دے دیا کہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، اولاد علی ہوں، نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ 72 زخم کھا کے بھی سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ رہتی دنیا تک وہ سجدہ قائم رہے گا۔ شاہ ہست حسین بادہ، شاہ ہست حسین سرداد نداد دست جزیر حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ قدرت بجھتے چھنا بابا، تو وہ علی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نماز کو نیاز میں پیش کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ نے لوٹا دیا اس لیے کیونکہ امت رسول اللہ کی علی کو اپنا آئیڈیل بنائے گی۔ تو میرے رسول یہ چاہتے ہیں کہ جو علی والا ہو وہ خالی نیازی نہیں ہو، نمازی بھی ہو۔ جو علی والا ہو وہ نیازی بھی ہو اور نمازی بھی ہو۔ پتہ بجھ گیا نا بھائی؟ تو اے سنی مسلمانوں، خالی جلیبی فاتحہ کر لینے سے تم کامیاب نہیں ہوگے، کھچڑا بنا لینے سے کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیابی کب ملے گی؟ کہ جب اس نیاز کے ساتھ وہ نماز بھی ہو۔ پتہ نہ بجھتے چھنا بابا؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کے طریقے پہ چلو، ان کی حکمت کو سمجھو۔ ذکر کرتا رہوں تو بہت سی راتیں گزر جائے گی، علی کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسی عظیم المرتبہ شخصیت جب محفل میں بیٹھتے تھے سب لوگ تو حضرت صدیق اکبر صرف علی کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے. علی نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، ابو بکر جو ہیں وہ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، ادھر ادھر کی کہانی نہیں ہے. سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو علی کا چہرہ کیوں تکتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں تکنے کو؟ بنگلہ بولو نا کچھ. کیوں تمہیں دیکھو ہے نا. تو جانتے ہو جواب کیا دیا صدیق اکبر نے؟ فرماتے ہیں میرے رسول نے فرمایا النظر علی وجہ علی نے وعدہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو، جی علی وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب ہے. قدر بجھتے چھنے بابا. تو لہذا جذبہ علی اپنے سینے میں سرشار رکھ کر شریعت کے مطابق جینا سیکھو، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرو اور اچھائیوں سچائیوں کے قریب ہو جاؤ. کہ بندہ آس پاس کی آبادی بستیوں سے آئے ہوئے مسلمانوں مرد و زن، آپ سب سے کہنا ہے تہذیب بدلیے، معاشرہ بدلیے. آج ہماری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے. ابھی دیکھا آپ نے ترکی میں زلزلہ، بھومی کمپو دیکھا کتنا خطرناک تھا. صرف ترکی نہیں، شام، لبنان، اردن، جارڈن جیسے بڑے بڑے شہروں میں، ملکوں میں تباہی آ گئی. اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کہ جب اللہ فرماتا ہے جو ہم نے زمین کو ہلایا اور خزانے باہر آ گئے تو مانوس کیا کہتا ہے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایک حادثہ دیکھا کہ ارے ایٹا کی ہو لو. ابھی تم نے دیکھا نا موبائل میں، ارے ایٹا کی ہو لو. اور اس کے بعد پھر انسان جانور کی طرح احساس کر کے بھی لوٹ جاتا ہے برائی کی طرف. اب اور کیسی نشانی دیکھو گے؟ اس سے بڑی کیا نشانی دیکھو گے کہ جاپان کے اندر سونامی کی لہر آ جائے تو بڑے بڑے ٹرک جو ہیں پتوں کی طرح تیرتے ہوئے دکھائی دے. ترکی میں، شام میں، لبنان میں، اردن میں زلزلہ آ جائے تو تباہی ایسی کہ ایک ہی پل میں پتے کی طرح جھڑ کے زمین پہ آ جائے، پوری بلڈنگ، عمارت آ جائے، ہزاروں ہزار لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں. عزیزو، اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے، اپنی قدرت کو دکھلا رہا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوٹیں اور خوف خدا پیدا کریں، ڈریں اپنے رب سے اور علی والے بن جائیں. وہی کامیاب ہے جو علی والا ہوگا. جو علی سے پھر گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور علی سے وہی پھرا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں، وہ علی سے پھرا ہوا ہے. علی وہ ہیں کہ جو شریعت کے پابند ہیں. ان کی نماز کیسی ہے میں آپ کو بتا دوں. ان کی نماز کو سمجھ لو کہ حضرت علی جنگ میں لڑ رہے تھے، کسی کافر نے آپ کی پیٹھ پر خنجر مار دیا اور خنجر جو تھا وہ کافی اندر تک گھس گیا تھا اور اس میں دراتی دار تھا، کانٹے دار، گھسے تو باہر نکلے نہیں. اب بڑے بڑے حکیموں نے، جراحوں نے اس کوشش کیا کہ کسی طرح آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جائے، لیکن حضرت علی کو تکلیف ہوتی تھی، کوئی نکال نہ سکا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اچھا دیکھو پریشان مت ہو، بس میں جب سجدے میں چلا جاؤں، نماز کی حالت میں آ جاؤں، جب سجدے میں خیال کرو میرے بھائی، کہا جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو میری پیٹھ سے خنجر نکال لینا. تو حکمہ نے ایسے ہی کیا. جب حضرت علی سجدے میں چلے گئے تو پیٹھ سے خنجر نکالا گیا مگر علی کے بدن پر جنبش بھی نہ ہوئی. جب سجدہ آپ مکمل کر کے اٹھے تو ان حکیموں سے، ان جراحوں سے پوچھا کہ کیا خنجر نکل گیا؟ ذرا خیال کرو.
کہ آج ہمارے بدن پہ ایک مکھی بیٹھ جائے تو ہم اپنی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ علی کی بندگی کیسی تھی کہ پیٹھ سے خنجر نکالا گیا مگر علی کو خبر نہیں، وجہ یہ ہے کہ جسم یہاں تھا رب سے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج۔ اے مسلمانوں، چاہتے ہو کہ تمہاری بھی معراج ہو جائے تو ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا رخ بدلو اور محمد عربی کے رخ کو دیکھ کر ان کی دعوت کو قبول کر کے شریعت کے مطابق جینا پسند کر لو۔ اب نہ سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ ہر طریقے سے تمہیں دبوچا جا رہا ہے، ہر طریقے سے تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ اگر اب نہ احساس کیا تو کب احساس کرو گے؟ لوٹ آؤ، سال بھی نہیں گزرے گا، عزت و افتخار تمہارا قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ آؤ، جیون میں بھول بہت سی ہو گئی لیکن اللہ نے اسی دنیا میں معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تم اسی جیون میں معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ تمہاری ساری کھوتی کو معاف فرما سکتا ہے، مگر نیت یہ کرو کہ آنے والے جیون میں اب ہم برے کام کی طرف نہیں جائیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ماضی کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ کھوتی معاف ہو جائے؟ تو اگر چاہتے ہو کہ کھوتی معاف ہو جائے تو دو زانو بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے۔ نماز المتان سوائے میں شرع سوائے پروش سب بیٹھ جاؤ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اب ایک دوسرے کو دیکھنا بند کر دیجیے، نہ میں آپ کو دیکھوں نہ آپ مجھے دیکھیں۔ اپنی اپنی چوک بند کر لیجئے اور اپنے ہاتھ کو نابھی پہ باندھیے، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھیں اور تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دھیان لگائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امی کی بھول کو لم، بچپن مدے جوانی مدے بڑھاپا مدے এখনই আমি কি ভুল করলাম। যদি কিছু ভুল ত্রুটি ছোট বড় সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ الپو سمے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے، نماز سے کبھی غافل نہ ہو۔ ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تہذیب کو اختیار کریں، بیوی فاطمہ کی ہسٹری کو پڑھیں، حضرت زینب کی ہسٹری کو پڑھیں، مقدس بیویوں کی تاریخ کو جانیں۔ اب الحمدللہ شکشا ہر گھر میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس ہے، تو دین کی کتابیں پڑھیے اور جانیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، اور پھر شریعت کے مطابق اگر آپ چلنے لگیں گی تو خود بخود آنے والا سماج جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ کی گود میں تو میری بہن بیٹیوں، آپ سب سے کہنا یہی ہے، اچھا معاشرہ اچھا سماج بنانے میں ماں بہن بیٹیوں کا بڑا رول رہتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی جیون گزارنے لگیں تو مجھے امید ہے کہ چند سالوں میں
ہر گاؤں اور ہر گھر کی تہذیب بدل جائے گی اور ہر طرف اسلام کے چرچے ہونے لگیں گے۔ اگر ہماری ماں بہن بیٹیاں ساتھ دینے لگیں اور گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، اپنے بچوں کو اچھی اور صحیح تربیت ہونے لگے اسلام کے مطابق، تو چند سالوں کے اندر ہمارے سماج میں جو بھی گندگی اور برائی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں نوجوان بہت بے راہ ہو گیا ہے، نشے کا عادی ہو گیا، جوئے کا عادی ہو گیا ہے، سود کا عادی ہو گیا ہے، ایسی بری چیزیں جس سے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ان نوجوانوں سے بھی کہنا ہے کہ بچوں لوٹو، ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، قیامت بہت قریب ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو ترکی اور یہاں وہاں، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا نا تو ایک پل میں ہی سب کچھ سیس ہو جائے گا۔ ماں اپنے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ ہوگا نا، اس کو بے دردی کے ساتھ پھینکے گی، اپنی جان بچانا چاہے گی، مگر وہ بھی اپنی جان نہیں بچا پائے گی۔ اور جب قیامت آ جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر تمہارا جو عمل ہے تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب مرنے کے بعد بندہ اٹھے گا، اگر زندگی میں تم نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو اللہ کے قہر و غضب سے بچو، جہنم کا ایندھن مت بنو، جنت کی بہاریں حاصل کرو اور بزرگوں کی معیت میں جنت میں رہنا پسند کرو۔ تو لہٰذا ان نوجوانوں سے کہنا ہے کہ جو غلط راہ اختیار کر چکے ہیں، برائے کرم اپنے ان باطل عمل سے لوٹ آئیے اور شریعت کے مطابق زندگی جینا پسند کیجیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری بات کا دھیان نوجوان ضرور دیں گے، یا وہ لوگ کہ جو جوانی کی دہلیز سے اوپر بھی نکل چکے ہیں، اگر غلط راہ پہ چل چکے ہیں تو لوٹ آئے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہاری زندگی بھر کی خطا ایک طرف، ایک مرتبہ لوٹ کے آنا ایک طرف، جیسے ہی اللہ کی طرف تم لوٹ کے آتے ہو، اللہ کتنا مہربان ہے، چاہتا تو سزا دیتا، لیکن جیسے ہی لوٹ کے آتے ہو اللہ تمہارے جیون بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو لوٹو اپنے رب کی طرف، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں لوٹو اور اپنے کو سچا مومن و مسلم بنا لو، آپس میں ملت و محبت کے ساتھ رہو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر ہمارے گھر سے ماں بہن بیٹیاں اچھی تہذیب کو باہر کریں گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ سماج، جہاں یہ جوان بری عادتوں میں لگے ہوئے، یہ بھی لوٹ کر کے اچھا سماج بنانے میں ماں بہن بیٹیوں کا ساتھ دیں گے۔ امید یہ ہے کہ آپ تمامی خواتین و حضرات میری اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں آپ لوگوں کو میں نمنترن کرتا ہوں، آپ ہی لوگوں کی طرف سے عرس اشرف الاولیاء مخدوم اشرف مشن کے پرانگن میں ہوتا ہے، مریدوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال ترقی پہ ہی ہے، ہر سال ہزاروں ہزار لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ سب کو نمنترن کرتا ہوں کہ آپ 14-15 تاریخ کو، یعنی 22-23 رجب المرجب کو پنڈوا شریف ضرور پہنچیے اور اپنے مرشد کے عرس میں حصہ لیجیے۔ اور پھر مدرسہ کی دستار جس طرح یہاں ہوئی انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو وہاں بھی ہوگی، اور غالباً کتنے بچے ہیں؟ 80 کے قریب بچے ہیں شاید، تو 79 یا ایسے ہی بچے ہیں جن کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی۔ وہ روحانی منظر بھی آپ لوگ دیکھیے انشاءاللہ تعالی، اور جو وقت آئیں گے ان کی تقریر بھی سنیے، ہے نا بھائی؟ تو ہمارا نمنترن دعوت آپ لوگوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں قبول ہے؟ بس یہ گاؤں آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں یہ سب تو ہمارے اپنے گاؤں ہیں، ہے نا؟ اہل سنت وجہ ہماری یہ دعوت صرف سنی مسلمانوں کو ہے، کسی بدعقیدہ کو نہیں ہے نا؟ جس سے ہمارا ایسے ہے اس سے ایسے نہیں ہو سکتا، پتہ بوجھ گئے نا؟ ایسے کب ہوگا کہ جب وہ مومن ہو جائے، مسلم ہو جائے گا تو ہمارے سینے سے، ہے نا؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو برے ہیں اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دے،
اور جو ہدایت پہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود پر پہنچا دے انشاءاللہ۔ میں انہی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اور مولانا کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر صلاۃ